بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد کے لیے اس کی ماں کبھی بھی بری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دنیا کی سب سے بری عورت ہو۔ میرے لیے بھی میری ماں اس دنیا کی سب سے اچھی اور نیک عورت تھی، لیکن میں نے ان کے بارے میں بچپن سے ہی ایسی باتیں سنی تھی کہ کوئی بھی بیٹا سنتا تو حیران رہ جاتا، اور پھر یہ سلسلہ ساری زندگی ہی چلتا رہا۔ میں ہمیشہ ان کے بارے میں بری باتیں سنتا رہا، اور صرف بری نہیں، ایسی باتیں جو میری غیرت پر چوٹ تھی۔ پر جب میں اپنی ماں کو دیکھتا تو محسوس کرتا کہ وہ تو ایک فرشتہ صفت تھی، پھر لوگ اس کے بارے میں اتنا برا کیوں سوچتے تھے؟ یہاں تک کہ جب میری ماں اس دنیا سے جا رہی تھی، لوگوں کی زبانیں تب بھی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے ایسا کام کیا کہ سب لوگ جو ساری زندگی میری ماں سے نفرت کرتے رہے، اسے برا بھلا کہتے رہے، اس کی کردار کشی کرتے رہے، آج اس کے جنازے پر سجدے میں گرے تھے اور اس کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میری ماں کے لیے ان کے دل سے ساری نفرت اچانک نکل گئی تھی، صرف ایک پل میں، کیونکہ میں نے کام ہی ایسا کیا تھا، اور یہ کام صرف میں ہی کر سکتا تھا۔ میری یہ کہانی پورے محلے کیا، گاؤں کیا، شہر میں بھی مشہور ہو گئی تھی، اور آج میں آپ کو یہی کہانی سنانے لگا ہوں۔ میرا نام آزاد ہے۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں ایک عجیب سی جگہ پر واقع تھا۔ عجیب سی جگہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے آس پاس جو گاؤں لگتے تھے ان کو ختم کر کے کھیت بنا دیا گیا تھا، اور یہاں پر اب یہی گاؤں رہ گیا تھا۔ اس پورے گاؤں میں زیادہ گھر نہیں تھے، زیادہ آبادی بھی نہیں تھی۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، لیکن ہم نہیں جاتے تھے، جبکہ یہاں پہ رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پہلے یہاں بجلی تھی، اب تو بجلی بھی نہیں آتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بجلی دی نہیں جا رہی تھی، بجلی کو بار بار جان بوجھ کے کاٹ دیا جاتا تھا کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز تھی، اسی لیے یہاں سے آبادی کو ہٹا کر کھیت بنا دینے کا ارادہ تھا۔ لیکن ہم لوگ اپنے گھر چھوڑ کر کہاں جاتے؟ میری دادی جیسی ظالم عورت میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ ظالم صرف میری ماں کے ساتھ تھی۔ گھر میں چاچی اور تائی امی بھی تھیں، ان کے ساتھ میری دادی کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے اپنی بیٹیاں ہوں، اور میری ماں کے ساتھ ایسا رویہ تھا کہ جیسے وہ انسان بھی نہیں، اور ان باتوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن جب اس دنیا میں تھے تب بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر میری ماں کو مزید تنگ کیا۔ ایک دن تو میری دادی نے میرے بابا سے کہا کہ اپنی بیوی کو ٹھیک کر، یہ بڑی بدتمیز اور زبان دراز ہو گئی ہے۔ تو میرے بابا نے کہا کہ آپ فکر ہی نہیں کریں، ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اور میری ماں کو کمرے میں لے جا کر پیٹنا شروع کر دیا۔ جب میری ماں کی چیخوں کی آوازیں باہر آئیں تو میری دادی کے چہرے پر بڑا سکون تھا۔ میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ مجھے وہ اپنے پاس اس لیے بٹھا کر بیٹھی تھی کہ اندر جاؤں گا تو کہیں ماں کی پٹائی میں خلل نہ پڑ جائے، اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اپنی ماں کے جیسا مت بننا۔ میری عمر اس وقت صرف 7 سال تھی، اور اب میں 20 سال کا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں میری ماں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بھلا اولاد کے دل میں بھی ماں کے خلاف نفرت آ سکتی ہے کیا؟ وہ بھی اکلوتی اولاد۔ اب میری ماں بوڑھی ہو رہی تھی، بیمار رہتی تھی، لیکن میری دادی پھر بھی سارے گھر کا کام انہی سے کرواتی، دن رات ان کو تانے بھی دیتی رہتی۔ بابا اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے امی خاموش رہتی تھی۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ عورت جب چاہے رشتے سے نکل کر آزاد ہو جائے اور گھر چھوڑ کر اولاد کو ساتھ لے کر چلی جائے، کیونکہ اس کے پاس تھا ہی کیا کہ وہ کچھ ایسا کرتی۔ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے لے کر کہیں چلی جاتی تو پھر میرا پیٹ کیسے پالتی؟ اب میں جوان ہو گیا تھا، میں ان کو لے کر کہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ میں بھی صرف میٹرک ہی کر پایا تھا۔ اس گاؤں میں صرف میٹرک تک سکول تھا، وہ بھی ایسا کہ اسے سکول نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ تو ایک پرانی سی عمارت تھی جہاں پہ کل 40 یا 50 اسٹوڈنٹ ہی تھے۔ میں گاؤں میں وہی مزدوری کرتا تھا۔ ہمارا یہ گھر بہت پرانا تھا، اس گھر کے اندر بہت سارے کمرے تھے، یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی حویلی تھی، لیکن اس گھر کی کسی نے بھی دیکھ بھال نہیں کی، اور اب اس گھر کے صرف 3 کمرے ہی کارآمد تھے۔ ایک کمرے میں میری تائی امی کی فیملی تھی اور ایک کمرے میں چاچی تھی۔ تیسرا کمرہ میری دادی کے پاس تھا، اور ہم لوگ ایک سٹور میں رہتے تھے جو کمرہ نہیں تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں جب حویلیاں بنائی رہ جاتی تھیں تو بہت بڑے بڑے کمرے بنائے جاتے تھے۔ اس حوالے سے ہمارا کمرہ تو بالکل ہی چھوٹا سا تھا، اس لیے میں اسے کمرہ تو کہتا ہی نہیں تھا۔ اگر اس حویلی کا خیال رکھا جاتا تو یہاں پر آج 15-20 کمرے اور بھی ہوتے،
पर किसी कमरे की छत गिर गई, किसी की दीवार, किसी की छत से पानी रिसने लगा। इस हवेली पर मेरे दादा ने कब्जा किया था जब इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हुई थी, लेकिन उन्होंने इसकी देखभाल नहीं की क्योंकि वो उसकी देखभाल करने की औकात ही नहीं रखते थे। अब तो ये हवेली लगती भी नहीं थी, खस्ता हाली की वजह से सब कुछ टूटता जा रहा था। इसी हवेली का एक कमरा था जिसकी छत एक तरफ से बिल्कुल ही नीचे को गिरी हुई थी और यहाँ पर मैंने अपनी साइड पर कुछ चीज़ें रखी थी क्योंकि मैं जिस कमरे में अपनी माँ के साथ रहता था वहाँ पे तो जगह ही नहीं थी। यहाँ पर मैंने अपनी पुरानी अलमारी रखी थी जिसमें अपनी चीज़ें थीं, वो चीज़ें जो सिर्फ मेरे लिए ही अहमियत की हामिल थीं। मैं अक्सर इस कमरे में बैठा रहता था। उसकी छत ऐसे लटकी थी कि कभी भी मेरे ऊपर आ गिरेगी। मेरी अम्मी मुझे यहाँ बैठने से मना करती थी कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन इससे बड़ा हादसा और मेरे साथ क्या हो सकता था कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे और मेरी माँ के साथ इस घर में जानवरों जैसा सलूक हो रहा था और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं यहीं पर एक तरफ बैठ जाता था। इस हवेली के बारे में एक कहानी भी मशहूर थी। सुना था कि यहाँ पर कोई शख्स अपनी 3 बीवियों के साथ रहता था, लेकिन 3 दिन के अंदर ही वो सब इस दुनिया से जा चुके थे और उन सब की कब्रें भी उसी हवेली में ही थी। लेकिन कहाँ थी ये किसी को पता नहीं था। सुना था कि जैसे ही वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, रात को ही उसके सबसे छोटी बीवी बाथरूम में गिरकर मर गई। अभी उसके जनाजे का भी इंतज़ाम नहीं हुआ था कि दूसरी बीवी छत से गिरकर इस दुनिया से चली गई और तीसरे दिन उसकी पहली बीवी अचानक से ही फौत हो गई। उसके साथ क्या हुआ ये तो किसी को पता भी नहीं चला। बाकी दोनों के साथ तो हादसा हुआ था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। सभी ये सोचने लगे कि इस आदमी ने खुद ही अपनी तीनों बीवियों को मार डाला है, लेकिन उसने अपनी तीनों बीवियों के लिए ही तो ये हवेली बनवाई थी, तो फिर वो ऐसा क्यों करता कि जैसे ही इस हवेली में शिफ्ट हुए उसने अपनी बीवियों को मार डाला। चौथे दिन की सुबह सुबह वो भी अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिला, इसलिए इसके बाद से उस तरफ कोई आता भी नहीं था। मेरे दादा कौन से अच्छे इंसान थे, सारी जिंदगी उन्होंने कुछ किया नहीं था। जब पार्टीशन हुई तो उनका मौका मिल गया, नहीं तो इससे पहले छोटे से घर में रहते थे, खाने को कुछ मिलता नहीं था, पर उन्होंने पार्टीशन में भी ऐसे ही घर पर कब्जा किया जो आसीब ज़दा था। लेकिन गरीबों के लिए सबसे बड़ा आसेब गुर्बत ही होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए और रहने लगे। मैं दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगता था, सवाल करता था, खुद से बातें करता था और पूछता रहता था कि मेरी माँ का कसूर क्या है, मैं क्या करूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आता। मैं इस कदर रोता था कि अगर मुझे कोई रोते हुए देख ले तो मुझे कहे कि मर्द ऐसे नहीं रोते, तुम तो औरतों की तरह रो रहे हो। लेकिन ये क्या बात हुई, मर्द और औरत दोनों को एक जैसे जज्बात ही तो दिए गए हैं। इंसान बेबस होता है तो रोता है ना, बेबसी ही में तो रोता है। एक दिन ऐसे ही चलता चलता शाम को कहीं जा रहा था जब एक आदमी अचानक मेरे साथ चलने लगा। जब 2 लोग सड़क पर जा रहे हों तो पता चलता है कि अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे साथ साथ ही चलने लगा और अब गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखने भी लगा। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। ये आदमी कुछ अजीब सा था। उसका हुलिया ऐसा था जैसे किसी सरकारी स्कूल का हेडमास्टर हो। उसने शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट पहन रखा था और ऊपर देसी कोट जैसा ही स्वेटर पहना हुआ था। सर पर टोपी भी थी और ऐनक भी लगा रखी थी। पीले शीशों वाली ऐनक थी जिसमें से उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था कि अगर कोई दुख की बात करता है तो भी ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखता रहेगा। उसकी ये मुस्कान नॉर्मल नहीं लग रही थी, एक जगह पर फिट हुई थी और साथ ही उसकी आंखें भी फटी हुई थी। वो पलके नहीं झपक रहा था। मैंने कहा, जी जनाब, क्या मैं आपको जानता हूँ? अगली लाइन मैंने नहीं बोली, मैंने यही कहना था कि मेरे साथ साथ क्यों चल रहे हैं। उसने कहा कि मुझे तो कोई नहीं जानता लेकिन तुम्हें तो सब जानते हैं। मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा, आपको कोई काम है? वैसे मैंने कोई पहचाना नहीं आपको, अपना तारुफ करवा देंगे? उसने कहा कि तारुफ करवाने के लिए तो बहुत टाइम है, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब? एक आदमी जिसको मैं जानता भी नहीं था वो मुझे क्या देना चाहता है? उसने कहा कि किसी जगह बैठकर बात कर सकते हैं क्या? मैंने आसपास देखा। फिलहाल तो मेरे आसपास कोई भी जगह नहीं थी क्योंकि ये ज़वाल का वक्त था और गांव के लोग दोपहर का खाना खाने के बाद इस टाइम तक सो जाया करते थे। कोई इक्का दुक्का लोग ही नज़र आते थे या वो भी नहीं।
मैंने कहा कि आसपास तो वैसे भी कोई नहीं है और मैं आपके साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाला। आपको मुझसे क्या बात कहनी है आप यहीं खड़े होकर कर लें। मैं क्यों उसके साथ कहीं जाता? वैसे तो इस गांव में ऐसा कोई वाकया कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन सुनने में आया था कि शहरों में ऐसा होता है कि लोग खड़े खड़े ही आपको लूट लेते हैं। मेरे पास लुटवाने के लिए कुछ था नहीं, थोड़े बहुत पैसे थे। मोबाइल नाम की कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी, पर सुना था कि आजकल मोबाइल नाम की एक बुरी चीज़ आई हुई है जिससे आप लोग फ़ोन पर दूसरे शहर में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी वो फ़ोन बहुत ही अमीर लोगों के पास ही हो सकता है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कीमत कम हो जाएगी, नई चीज़ है इसलिए कीमत ज़्यादा है। लेकिन मेरे पास एक कीमती चीज़ थी और वो बहुत ही कीमती मेरे बाबा की घड़ी, जिसमें सोने का डायल लगा हुआ था। वो बहुत बारीक साया था। घड़ी मेरे बाबा को उनके अफसर ने बहुत खुश होकर दी थी और शायद उन्होंने कोई अच्छा काम किया था, वो घड़ी अब मेरे पास थी। वैसे तो ये घड़ी मेरे चाचू ने हथियाली थी ये कहकर कि बाबा ने उनकी वसीयत में लिखी है, लेकिन मैंने उनके कमरे से उठा ली। इसलिए नहीं कि वो सोने की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी और मैं उसे छुप छुप कर ही पहना करता था। वो आस्तीनों के अंदर ही रहती थी। मैंने कहा कि क्या बात है? उसने कहा ऐसे सबके सामने नहीं कर सकता। मैंने कहा कि पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उसने कहा कभी कभी आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, बस आपको नज़र नहीं आते। मतलब मैं कोई चीज़ देना चाहता हूँ। उसने अपनी मुट्ठी में वो चीज़ दबा रखी थी। जब मेरे सामने की तो मैं हैरान रह गया। ये एक छोटी सी कांच की बोतल थी जिसके अंदर सुनहरे रंग का पानी था। शायद ये कोई इत्र था। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया, आपने इत्र बेचने का कोई कारोबार शुरू किया है, तभी से आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन भाई मैं ये नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मुझे उसका कोई शौक भी नहीं है। उसने कहा कि ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, इसे अपने पास रख लो, ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, तुम्हें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। उसने कहा कि ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। मैंने सोचा कि ये तो कोई नौसिखिया लगता है। एक तो इसको सामान बेचना नहीं आता, ऊपर से छोटी सी बोतल के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि जैसे कोहे काफ से लेकर आया है। मैंने कहा कि नहीं जनाब, मुझे ये नहीं खरीदना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आगे चल पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ था और हैरत का झटका लगा। मैं हैरान रह गया कि मैं तो आगे चल पड़ा था, ये शख्स अभी भी मेरे साथ साथ कैसे चल रहा है? थोड़ी देर पहले तो नहीं था, अचानक से जैसे नमूदार हो गया था। उसने कहा कि रख लो, पछताओगे। मैंने कहा क्यों, इससे क्या होगा? तुम्हें तो सामान बेचना भी नहीं आता और इस गांव में इत्र बेचते फिर रहे हो। यहाँ के लोग तो अभी तक खुशबू वाला साबुन भी इस्तेमाल नहीं करते और तुम इत्र बेचने चले आए। ये तो वही बात हो गई कि आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। मैंने गुस्से से कहा और आगे चल पड़ा। जब मैंने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गया। वो शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। इतनी लंबी सड़क थी, अचानक से कहाँ गायब हो गया? आसपास तो खेत थे और एक दो घर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो किसी के घर के अंदर गया होगा। और यहाँ यूं थोड़ी देर में ना तो वो किसी के घर के अंदर जा सकता था। मैं जानता था कि ये घर किसके थे। उनके घर में ऐसी शक्ल और इस उम्र का कोई आदमी नहीं था। मैं ये बात अपनी अम्मी को बताना चाहता था, इसलिए घर की तरफ आया, लेकिन घर का मंजर देखकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी दादी ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ रखा था और उनको मार रही थी। मैंने अपनी दादी के सामने कभी बदतमीज़ी नहीं की थी, लेकिन मैं खुद नहीं जानता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा। मैंने अपनी दादी का हाथ अपनी अम्मी के बालों से हटाया। दादी को हल्का सा धक्का भी लगा। अम्मी को पकड़कर मैंने अपने गले से लगा लिया। साथ मेरी ताई अम्मी और चच्ची भी खड़ी थी, वो ये तमाशा देख रही थी। मैंने कहा ये सब क्या है? क्यों मेरी अम्मी को मार रहे हो सब लोग? और आप दोनों यहाँ पर खड़ी हैं, रोक नहीं सकती? आखिर क्या किया है मेरी माँ ने? मेरी दादी ने कहा कि तेरी माँ का कसूर ये है कि ये अभी तक जिंदा है, इसको तो मर जाना चाहिए था। अरे ये मरती क्यों नहीं है? इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। इस घर में नहूसत भर दी है इसने। मेरी दादी के मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी। उन्होंने कहा कि तेरी माँ बदचलन है, बद किरदार है, इसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। हम इस खंडर जैसे घर में रहते हैं, जो कुछ होता है सब इसी की वजह से होता है। मैंने कहा कि दादी, अकल को हाथ मारो, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से कैसे हो सकता है?
دنیا میں اتنے سارے لوگ مرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کسی کی وجہ ہوتی ہے کیا؟ وہ سب ان کے گھر کی بہو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ سٹھیا گئی ہیں۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی دادی سے ایسے بات کرتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ امی وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے چپ کرا دیا اور کہا کہ چل میرے ساتھ۔ ہم دونوں کمرے میں آ گئے۔ میری امی کے ماتھے پر زخم لگ گیا تھا، میں اس پر پٹی کرنے لگا۔ امی نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے کو ہاتھ لگا کر بولی مجھے معاف کر دے اور میں نہیں جانتی کہ تو بھی میری طرح اس گھر میں بدتمیز اور برا مشہور ہو جائے۔ میں نے کہا امی آپ تو بدتمیز نہیں ہیں، آپ نے تو کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ جب میری ماں نے مجھے بتایا کہ دراصل ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھا جاتا ہے، میری ماں نے کہا کہ شاید یہ بات سن کر تجھے بہت برا لگے گا، لیکن آج میں تجھے یہ بات بتا ہی دیتی ہوں۔ میں اپنی ماں سے ہمیشہ ہی پوچھتا رہتا تھا لیکن وہ مجھے کبھی نہیں بتاتی تھی۔ وہ اس دنیا کی سب سے اچھی ماں تھی۔ انہوں نے مجھے اچھی اچھی باتیں بتائیں، میری بہت اچھی تربیت کی تھی، مجھے ہر معاملے کی اچھی بری باتیں سمجھائی تھی، میرا خیال رکھا تھا، میرے لیے سب کچھ برداشت کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تیرے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ اس محبت میں میں اندھی ہو گئی اور ہم لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھی۔ بیٹا یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب عورت گھر سے پاؤں بھی نہیں نکالتی تھی اور گاؤں میں عورتیں گھونگھٹ بھر کے پھرتی تھیں۔ ایسے میں ہم لوگوں کی محبت کا پروان چڑھنا ایک بہت بڑا گناہ تھا، پر میں اس گناہ میں اکیلی تو نہیں تھی، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ سزا صرف مجھے ملے گی۔ ایک دن ہم لوگ ایک کھیت میں بیٹھے تھے ایک دوسرے کی باہوں میں، میں نے تیرے باپ کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا اور ہم لوگ اپنے مستقبل کے خواب سجا رہے تھے جب وہاں پر تیری دادی اور میرے بابا آ گئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ کیونکہ تیرے دادا بھی اس وقت دنیا میں نہیں تھے، پہلے تو ہم دونوں کو ہی اچھی خاصی باتیں سنائی گئی، مجھ پر تو ہاتھ بھی اٹھایا گیا، پھر ہم دونوں کی رضامندی سے ہمارا نکاح کروا دیا گیا۔ لیکن جس دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں میری اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہوئی۔ اس گھر میں پہلے سے ہی ایک بہو تھی، یعنی کہ تیری تائی امی، انہوں نے بھی مجھے ذلیل اور پریشان کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، اور پھر جب تیری چاچی آ گئی تو اس نے بھی میری ساس اور جٹھانی کے ساتھ مل کر مجھے بہت تنگ کیا۔ تیرے بابا تو اس دنیا سے جلدی چلے گئے، وہ ہوتے بھی تو کوئی راحت نہیں تھی، ان کے سامنے بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ابو نے آپ سے محبت کی شادی کی تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ ان کی شادی آپ سے زبردستی کروائی گئی ہے۔ میری امی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، محبت کی شادیوں میں تو یہ سب ہوتا ہی ہے، نام محبت کا بدنام ہوتا رہتا ہے لیکن اصل میں کوئی محبت نہیں ہوتی۔ میرے بابا بھی ایسے ہی تھے، وہ محبت نہیں کرتے تھے مجھ سے، میرے حسن کے قائل تھے۔ جب وہ حسن ان کے گھر کا غلام بن گیا تو اس کے بعد ان کو میری ذات سے کیا دلچسپی؟ میں نے کہا امی آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی، اور یہ آپ کو بد کردار اور بد چلن کیوں کہتی رہتی ہیں؟ میری امی نے کہا کہ ان کے لیے محبت کی شادی کرنا بد کرداری اور بد چلنی ہے، جبکہ یہ تو عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے مرد سے شادی کرے۔ ہمیں ایک دوسرے سے یوں ملنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں معاشرے کے اصولوں کو توڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور پھر اس محبت کا انجام نکاح پر ہی ختم ہوا۔ لیکن ہماری حلال محبت کو حرام بنا دیا گیا اور ہمارے حلال رشتے کو بھی قبول ہی نہ کیا گیا۔ تیرے بابا بھی اس دنیا سے جلدی چلے گئے، میری شادی کے 3 مہینے بعد ہی وہ نہ رہے۔ وہ بھی مجھے بہت تانے دیتے تھے، لیکن اپنوں کے تانے اتنے برے نہیں لگتے جتنے کہ اوروں کے لگتے ہیں۔ بس تیری ماں نے اسی طرح کی زندگی گزاری ہے بیٹا، اور صرف اتنا ہی نہیں، پورا گاؤں بھی تیری ماں کے خلاف ہے، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا سوائے تیرے۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ تجھے میرے جانے کے بعد باتیں سننی پڑیں، اسی لیے تو سب کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھا کر۔ میں تو اس خاندان کی نہیں ہوں، لیکن تو اسی خاندان کا ہے نا، اس خاندان کا خون ہے تو، تیرے ساتھ کبھی اتنا برا نہیں کریں گے جتنا میرے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اپنی امی کو کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن رات ہوئی تو امی کو بہت تیز بخار ہو گیا، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ جب کبھی بھی گھر میں جھگڑا ہوتا تھا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ بہت چھوٹے دل کی مالک تھی، یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی تھی، لیکن پھر بھی کرنا پڑتا تھا۔ میں انہیں حکیم کے پاس لے گیا تو اس نے کہا کہ اپنی امی کو شہر لے جاؤ،
لگتا ہے تمہاری امی کے اندر کوئی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہی بیماری ہے۔ اس بیماری کا نام ہے میری دادی۔ وہ مر جائے گی تو میری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میری دادی تو میری ماں سے بھی زیادہ صحت مند تھی۔ میری ماں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کسی لمبی بیماری سے اٹھی ہے، اور میری دادی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو تو کبھی کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ میری ماں سکون سے سو گئی تو میں اپنے اسی ٹوٹے پھوٹے کمرے میں آ گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں جو میں نے چھوٹی سی الماری رکھی ہوئی تھی، اس الماری کے اوپر جو چیز پڑی تھی وہ میری نہیں تھی، اور وہاں کبھی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے وہاں پر ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ چیز یہاں کیسے آ گئی؟ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ وہی چھوٹا سا عطر تھا، وہی سنہرے رنگ کا عطر جو وہ آدمی مجھے بیچنا چاہتا تھا، اور اب یہ ادھر میرے ہی گھر میں میرے اس کمرے کی الماری پر پڑا ہوا تھا، جہاں پر میرے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ میرے تو گھر کے لوگ بھی اس کمرے میں نہیں آتے تھے، تو وہ آدمی یہاں پر کیسے آ گیا؟ کیا اس نے میرا پیچھا کیا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں؟ وہ تو اس گاؤں کا بھی نہیں لگ رہا تھا، اور اگر پتا بھی تھا تو وہ کیسے اندر آ سکتا تھا؟ اور یہ چیز جو وہ بیچ رہا تھا، پھر اس نے وہ یہاں پر کیوں رکھ دی؟ مجھ سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے عطر کو اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ تقریباً 3 انچ کی بوتل تھی اور عطر کا رنگ بڑا ہی انوکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اسے کھولنے ہی والا تھا کہ میری تائی امی کا بیٹا وہاں پر آ گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تمہیں تایا ابو نے بلایا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس نے کہا کہ اس کمرے میں ہی بیٹھے رہتے ہو، یہیں پہ کسی دن مر جاؤ گے۔ میری تائی امی کا بیٹا مجھ سے بڑا تھا اور مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن قد میں مجھ سے چھوٹا تھا، اسی لیے اس کی بے عزتی ہی ہو جاتی تھی۔ وہ بڑا تو تھا پر بڑا لگتا نہیں تھا۔ میں جب کمرے میں گیا تو تایا ابو، تائی امی، میری دادی، میرے چاچو چاچی سب بیٹھے تھے۔ ان سب نے مل کر میری کلاس لگائی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تمہارا اور تمہاری ماں کا خیال رکھا، اور آج تم نے اس گھر کی بڑی ہماری ماں اور اپنی دادی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں تمہیں یہ سب کچھ سکھا رہی ہے؟ ایک گھٹیا اور بدکردار عورت کے بیٹے ہو تو تم بھی ایسے ہی نکلو گے۔ ان سب نے مجھے ایسی ایسی باتیں سنائی کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں اپنے غصے کو کب سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میری ماں ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ میری ماں اس دنیا کی سب سے اچھی، نیک اور صبر والی عورت ہے۔ میری ماں کو اس کے صبر کا پھل ضرور ملے گا، اور سارا گاؤں دیکھے گا۔ میری تائی امی نے کہا کہ کون سا صبر؟ تمہارے باپ کے ساتھ شادی سے پہلے ہی تعلقات رکھتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ سارے گاؤں نے تو وہ منظر بھی دیکھا تھا، اور ایسے لوگوں کو جب موت آتی ہے نا تو سارے گاؤں والے ہی دیکھتے ہیں۔ مرتے ہوئے بھی وہ لوگ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ تمہاری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ایسی موت مرے گی کہ سب کے لیے سبق بن جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں ہے؟ آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میری ماں جیسی بھی ہے، اتنے سالوں سے آپ لوگوں کے گھر کے کام کر رہی ہے، آپ لوگوں کو کھانا پکا پکا کے دے رہی ہے، آپ لوگ اس کو انسان بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میرے چاچو نے کہا کہ ہم تو تمہیں اسی لیے سمجھا رہے تھے کہ تم تھوڑی عقل کرو۔ وہ اس خاندان کی نہیں، پر تم ہمارا خون ہو، مجبوری ہے، کیا کرے، ہمارے بھائی کی اولاد ہو، اسی لیے تمہیں سمجھانے لگے تھے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، لیکن تم تو اس کے رنگ میں رنگے گئے ہو۔ اس کی تربیت نے تمہارا بھی دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ تمہاری ماں اس دنیا سے جلدی چلی جائے، شاید اس کے جانے کے بعد تمہیں عقل آ جائے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا تھا۔ میں واپس اسی کمرے میں آ گیا اور پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے رب، تو ہی میری مدد کر، میری ماں کو اس کی عزت لوٹا دے، لوگ اس کی عزت کریں۔ سارے گاؤں والے بھی میری ماں کے خلاف تھے اور گھر والے بھی، تبھی جب بھی میری ماں بیمار رہتی تھی۔ ایسا انسان جسے یہ پتا ہو کہ اس سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا، وہ زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ شاید میری ماں ابھی تک صرف میری وجہ سے زندہ تھی، ورنہ اتنی نفرت اور تنقید برداشت کون کرتا ہے؟ پھر ان کی زندگی میں کوئی امید بھی نہیں تھی، تو شاید وہ تو 1-2 مہینے میں مر ہی جاتی۔
अगले दिन मैं फिर से गांव में फिर रहा था जब मुझे वही आदमी नजर आया। मैंने कहा, इधर आओ, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो आगे आगे चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था कि मुझे गांव के एक आदमी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि वो इस आदमी के पीछे जा रहा हूँ, इससे जरूरी काम है। उसने सामने देखा और कहा, कौन सा आदमी है? मैंने कहा, छोड़ें चाचा, बाद में मिलता हूँ आपसे। ये कहकर मैं भागने लगा और अचानक से उसके सामने आ गया। लेकिन जब उसके सामने आया तो मैं आज उसे देखकर हैरान रह गया। ये आदमी तो वही था। मैंने उसको उसके हुलिये से पहचान लिया था, लेकिन उसकी शक्ल तो आज बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई और है। उसने कहा कि क्या बात है? मैंने कहा, तुमने वो इत्र मेरे घर में कैसे रख दिया? मुझे नहीं चाहिए और मुझे लगा कि तुम उसे बेच रहे थे। उसने कहा, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें उसकी ज़रूरत है, वो तुम्हारे काम आएगा। मैंने कहा कि किस तरह काम आएगा? उसने कहा कि ऐसा इत्र मुर्दों को लगाया जाता है। मैंने कहा, तुम पागल इंसान हो, तुमने मुझे ऐसा इत्र दिया जो मुर्दों को लगाया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? उसने कहा, नहीं, तुम नहीं मरने वाले। उसने मेरी आंखों में देखकर ये कहा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इस बात का क्या जवाब दूं कि वो खुद ही वहां से पलट गया और भीड़ में गुम हो गया। बल्कि गुम नहीं हुआ, गायब हो गया था। ये कैसा आदमी था? वो मुझे दूसरी दफ़ा मिल रहा था और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस किस्म का इंसान है। उसने मुझे ऐसा इत्र क्यों दिया जो मुर्दों को लगाया जाता है? मैं अभी यही सब सोच रहा था जब मुझे एक बच्चा बुलाने के लिए आया और उसने कहा कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो डॉक्टर अशरफ के पास है। डॉक्टर अशरफ हमारे पूरे गांव में एक ही डॉक्टर था, बल्कि वो डॉक्टर तो था ही नहीं। उसने किसी डॉक्टर के साथ काम किया था और गांव आकर दुकान बना ली थी। मैं वहां गया तो मेरी अम्मी की हालत बहुत बुरी थी। मैंने कहा, क्या हुआ मेरी अम्मी को? उसने कहा कि तुम्हारी अम्मी शायद छत से गिर गई है, अपनी आखिरी सांसें ले रही है और इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। वो तुम्हें बुला रही है, घर ले जाने तक शायद इस दुनिया में ना रहे, तुम उससे एक दफ़ा मिल लो। मैंने कहा कि ये क्या, आप क्या कह रहे हैं? ये सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया था। मुझे ऐसे लगा मेरी क़यामत आ गई है। जब अम्मी को देखा तो कलेजा मुंह को आने लगा। मेरी अम्मी की हालत बहुत बुरी थी। मैंने कहा, अम्मी क्या हो गया है? मेरी अम्मी ने कहा कि मेरा पाँव फिसल गया था। मैंने कहा, अम्मी जाते जाते झूठ नहीं बोले, लगता है किसी ने आपको धक्का दे दिया है। मेरी अम्मी इस बात पर खामोश हो गई। क्या उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला था? उनकी हालत इतनी बुरी थी कि डॉक्टर ने कहा कि हम उनको बचा नहीं सकते और शहर ले जाने तक शायद ये रास्ते में ही वफात पा जाएं। तो उनके पास ही बैठो, जो थोड़ा बहुत है वक्त वो तुम्हारे साथ गुजार लेंगी। मैंने कहा, आप किस किस्म के डॉक्टर हैं? मरीज को मरने के लिए छोड़ रहे हैं? उसने कहा, नहीं बचा सकता, क्या करूं? शहर ले जाना पड़ेगा। जाओ, इंतज़ाम करो तो ले जाओ शहर। मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा था। उन्होंने कहा, मुझे छोड़कर नहीं जाओ, मेरे पास बैठो। लेकिन मैं भाग उठा। मैंने चाचू से और ताया अब्बू से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैंने शहर जाने का इंतज़ाम करना है। अम्मी की हालत बहुत बुरी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है। वैसे भी जो तुम्हारी माँ के हालात हैं उसका अंजाम इसी तरह होना था। अभी भी उसको आसान मौत मिल रही है। मैंने कहा, ऐसी बातें ना करें, मेरी माँ है, थोड़े पैसे दे दे, मैं वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा, हमारे पास पैसे ही नहीं है। जबकि मेरे ताया अब्बू भी बहुत अच्छे पैसे कमाते थे और मेरे चाचू भी। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, मेरे साथ कभी किसी ने दोस्ती की ही नहीं। सब कहते थे कि बदकिरदार माँ का बेटा है, इसीलिए ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरी दोस्ती होती और मैं उससे पैसे ले लेता। वापस आया तो मेरी माँ की हालत मजीद बिगड़ी हुई थी और डॉक्टर अब उनको देख भी नहीं रहा था। उसने कहा कि बस अब इसकी मौत आ गई है। अब आई मौत को कौन रोक सकता है? अल्लाह उसके लिए आगे का सफ़र आसान करे, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? जबकि मुझे पता था कि वो डॉक्टर तो था ही नहीं। तो फिर जाहिर है कि उसने यही सब कुछ करना था। मैं फिर से भाग उठा, इधर उधर के लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, किसी ने भी मेरी मदद ना की। जब मैं कहता कि मेरी माँ मरने वाली है तो कहते हैं, अच्छा सफ़िया मरने वाली है, ओहो अल्लाह इसके लिए आसानी करे, पता नहीं आखिरत में इसके साथ क्या होगा। क्योंकि मेरी माँ इस पूरे गांव में वाहिद ऐसी औरत थी जिसने मोहब्बत की शादी की थी और वो अपने आशिक यानी मेरे वालिद साहब के साथ पकड़ी भी गई थी। बस यही मेरी माँ का गुनाह था और ये गुनाह अभी भी लोगों को याद था।
میں جب تیسری مرتبہ اپنی ماں کے پاس آیا تو میری ماں نے میری طرف دیکھا اور 2 پل کے بعد مجھے لگا کہ جیسے وہ ایک ہی نقطے کو دیکھ رہی ہیں۔ جب میں آگے بڑھا اور میں نے ان کو ہاتھ لگایا تو میں حیران رہ گیا۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور وہ واقعی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ جو وقت مجھے ان کے پاس بیٹھ کر گزارنا چاہیے تھا وہ بھی میں نے ضائع کر دیا، کیونکہ میں ان کو بچانے کے لیے کسی سواری کا انتظام کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم شہر جا سکیں اور شہر کے ڈاکٹر ان کو بچا لیں۔ لیکن ان کی حالت اتنی بری تھی، ان کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کفن دفن کا انتظام کرنا تھا۔ وہ لوگ جو ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کفن دفن کے پیسے نکال کر دے دیے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہی پیسے مجھے پہلے دے دیتے تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی، لیکن وہ لوگ شاید چاہتے ہی یہی تھے کہ میری ماں مر جائے۔ اور میری ماں نے جس طرح ان کو رد عمل دیا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ کسی نے میری ماں کو دھکا دیا تھا، کیونکہ رات کو ہی میں نے ان لوگوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ شاید یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری ماں کے کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ کفن کی چیزیں ابھی پوری نہیں تھیں، صرف ایک کفن کا ہی انتظام تھا اور قبر کھدوائی جا رہی تھی۔ جب میری ماں کو باہر لایا گیا، میں نے ان کو کفن میں دیکھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کسی نے آواز دی کہ عطر تو لگایا ہی نہیں ہے، سامان میں نہیں ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس نے میری ماں کو غسل دیا تھا۔ اس کے لیے تو سب لوگ ہی برابر تھے۔ ویسے وہ بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھی، پر چاچو نے اسے کہا کہ کر دو تاکہ کام ختم ہو جائے۔ پھر مجھے اس آدمی کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھے عطر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ مردوں کو لگانے والا عطر ہے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نہیں مرنے والے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ میری ماں مرنے والی ہے، لیکن وہ یہ بات کیسے جان سکتا تھا؟ اس کے پاس تو غیب کا علم نہیں تھا۔ وہ آدمی مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اچانک سے سامنے آتا تھا اور اچانک سے غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے وہ عطر اپنی جیب سے نکالا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگا۔ سب لوگ باتیں کر رہے تھے، میرے کانوں میں باتیں سنائی دے رہی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ اچانک سے پاؤں پھسلا، اوپر سے نیچے دھڑام کر کے گری ہے۔ اس نے بھی تو اپنے گھر والوں کو اوپر سے نیچے گرایا تھا۔ اس کا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ۔ توبہ توبہ، سنا ہے اتنے بڑے بڑے زخم تھے کہ زیادہ دیر رکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا جلدی جلدی دفنا دو، یہ نہ ہو کہ کوئی اور منظر دیکھنے کو مل جائے۔ یہ ساری باتیں میرے آس پاس ہو رہی تھی۔ میں نے اس عطر کی بوتل کو کھولا اور اپنی ماں کے کفن پر لگا دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے کفن پہ لگایا، ایک ایسی خوشبو اٹھی کہ سارے گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہ خوشبو اتنی دل فریب تھی کہ سب لوگ حیران تھے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے۔ پھر سب کو پتہ چل گیا کہ وہ خوشبو میری ماں کے کفن سے آ رہی تھی، اور گاؤں والوں کے درمیان یہ باتیں مشہور تھیں کہ اگر کسی کے کفن سے اتنی دل فریب خوشبو آ رہی ہو تو اس کا مطلب کہ وہ کوئی برا انسان نہیں ہے، وہ نیک انسان ہے۔ اب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن ابھی بھی وہ لفظ نہیں بول پا رہے تھے جو بولنا چاہیے تھا۔ میری ماں کو دفنا دیا گیا۔ واپس میں اپنے گھر آ گیا۔ جب 4 گھنٹے گزرے کہ مجھے ایک بچہ پھر سے بلانے کے لیے آیا۔ اس نے کہا وہ تمہاری ماں کی قبر، وہ تمہاری ماں کی قبر، تمہاری ماں کی قبر پہ بار بار اتنا ہی بول رہا تھا۔ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا میری ماں کی قبر کو؟ میں فوراً قبرستان کی طرف بھاگا۔ وہاں پر پہلے سے ہی رش لگا ہوا تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکیاں دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت کوئی نیک کام کیا ہے اور اب میں اپنا انعام لینے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے قبر کی طرف دیکھا تو میں بھی حیران رہ گیا۔ میری ماں کی قبر کے اندر سے 4 گھنٹے کے اندر ہی گلاب کا اتنا بڑا پودا نکلا تھا، اور اس پر اتنے بڑے بڑے گلاب تھے کہ اتنے بڑے سائز کے گلاب نہ میں نے آج تک کہیں دیکھے تھے اور نہ ہی گاؤں والوں نے۔ اس ایک ایک پھول کا سائز اتنا تھا جتنا کسی تربوز کا سائز ہوتا ہے، اور ان کی خوشبو ایسی خوشبو تھی کہ پورے قبرستان میں پھیل گئی تھی۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی نیک عورت تھی، لگتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ برا کیا، اسے بدنام کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ دیکھو تو صحیح، یہ تو کسی نیک عورت کی قبر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اب سب لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں برا کہنے لگے، میری دادی کے بارے میں، تائی جی اور چاچی کے بارے میں۔ وہ لوگ بھی وہیں پر موجود تھے، ان کو وہیں پر تانے دینے لگے کہ تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، دیکھو وہ تو کوئی نیک عورت تھی،
اب وہ آخرت میں تم لوگوں کا گریبان پکڑے گی، تم لوگوں پہ آخرت میں بڑی بری ہوگی۔ اب وہی باتیں جو میری ماں کے بارے میں لوگ کرتے تھے وہ میری دادی، چاچی اور تائی کے بارے میں کرنے لگے۔ وہ لوگ بھی سر جھکا کر کھڑے تھے اور حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ پورے گاؤں میں ان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ سب نے کہا کہ یہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے صفیہ کے ساتھ بہت برا کیا جو ایک نیک عورت تھی۔ اب لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ اگر محبت کی شادی کی تھی تو کیا ہو گیا، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور پھر شادی ہی تو کی تھی نا، بھاگ تو نہیں گئی تھی اس کے ساتھ۔ میری ماں کو وہ عزت مرنے کے بعد ملنے لگی جو انہیں زندگی میں مل جاتی تو شاید آج وہ مرتی نہیں، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگوں کی باتوں کا رخ بدل گیا تھا، میری ماں کے بارے میں ان کی سوچ بدل گئی تھی۔ میری ماں کی قبر کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے اور جب کوئی باہر سے آتا ہے تو سب یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑی نیک عورت تھی، یہ اس کی قبر ہے، اور وہ پھول ایسے تھے کہ کوئی ان کی نگہداشت نہ بھی کرتا تو وہ مرجھاتے ہی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ بارش آئی لیکن وہ پھول اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے اور بڑھتے ہی جا رہے تھے، بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں بھی روز وہاں جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب میں وہاں گیا تو وہاں وہی آدمی کھڑا تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے وہ عطر دیا تھا؟ اس نے کہا وہ کوئی عام عطر نہیں تھا، وہ تمہاری ماں کے صبر کا پھل تھا جو اس خوشبو کی صورت میں اس بوتل میں قید کر کے میں نے تمہیں دیا۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں انسان نہیں، ایک جن زادہ ہوں۔ جس حویلی میں تم لوگ رہتے ہو میں بھی وہیں رہتا ہوں، جس کمرے میں تم رہتے ہو میں اسی کمرے میں رہتا ہوں، کیونکہ وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ پھر تم وہاں آنے لگے اور مجھے وہاں سے جانا پڑا کیونکہ مجھے خاموشی چاہیے تھی، لیکن تمہارے آنے کے بعد بھی میں وہاں سے گیا نہیں۔ تمہارے شکوے، تمہاری شکایتیں میں روز سنا کرتا تھا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم میری مدد ایسے نہیں کر سکتے تھے کہ میری ماں اسی دنیا میں رہ جاتی۔ اس نے کہا نہیں، کیونکہ جس نے اس دنیا سے جانا ہے اس نے جانا ہی ہے۔ تمہاری دادی نے تمہاری ماں کو چھت سے دھکا دیا ہے، اور تمہاری دادی نے جو باتیں تمہاری ماں کے لیے کی ہیں نا وہ سب اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ یہی اللہ کا انصاف ہے۔ میں نے کہا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اب مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ کچھ لوگ تو کسی کو مرنے کے بعد بھی نہیں بخشتے، اور یہ بات سچ ہے کہ اگر میری ماں ایسے ہی مر جاتی اور یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو ابھی بھی لوگ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے، لیکن اب میری ماں کے لیے لوگ دعا بھی کرتے تھے۔ میری دادی کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے میری ماں کے لیے چاہا تھا۔ ایک دن وہ بھی پھسل کر گر گئیں اور ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اب وہ چارپائی پر پڑی ہیں اور ہر کام کے لیے کسی اور پر انحصار کرتی ہیں۔ ان کے کام ہو تو جاتے ہیں لیکن بڑی ہی مشکل سے۔ میری تائی بھی تانے دیتی رہتی ہیں، کہتی ہیں تجھے ہم کیسے سنبھالیں، ہمیں تیری گندگی صاف کرنی پڑ رہی ہے۔ میری چاچی بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی۔ دادی کہتی ہیں آج صفیہ ہوتی تو کم سے کم میری خدمت تو کرتی۔ میری ماں کی کہانی بڑی عجیب سی تھی، ساری زندگی دکھ جھیلتی رہی لیکن عزت اور پیار نہ ملا، اور وہ ملا تو مرنے کے بعد۔ وہ جن زادہ مجھے کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ اسی کمرے میں رہتا تھا، میری ساری باتیں سنتا تھا، تبھی اس نے میری مدد کرنے کا قدم اٹھایا، ورنہ ایسے لوگوں کو مدد کرنے کا حکم نہیں ہوتا، پر شاید اس نے اسی لیے میری مدد کی کیونکہ مجھے مدد کی سخت ضرورت تھی۔ میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں اور سارے گاؤں والے میری امی کی عزت کرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف اب ایک برا لفظ بھی نہیں بولتا۔ میری دادی کی حالت پر کسی کو رحم نہیں آتا، سب کہتے ہیں اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، یہ ایک ظالم عورت ہے جو کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لائی اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اللہ ہی اس کا انصاف کرے گا۔ میری دادی کہتی ہے کہ میں مر جانا چاہتی ہوں اور ان کے جسم سے جان نہیں نکل رہی۔ وہ 4 سال سے چارپائی پر پڑی ہیں، اب تو میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، یا تو انہیں ٹھیک کر دے یا اپنے پاس بلا لے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔